روایت آخر وقیہ العذاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہو خفا کیوں ذرا پوچھو تو صحیح ان اغیاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں ذرا پوچھو تو صحیح ان اغیاروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا۔ امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا۔ جو تیرے نام سے جلتے ہیں زندگی انہیں جلا کے چھوڑوں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، آج کا یہ درس قرآن اس عظیم صحابی رسول اور اس عظیم جرنیل صحابی جس کو امام المسلمین قاتل الکفار والمشرکین برادر نسبتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے، چونکہ پورے ملک میں بالعموم اور پورے ہمارے گجرانوالہ ضلع میں بالخصوص یہ دروس کا سلسلہ ہم نے اپنے بڑوں کے حکم سے ترتیب دیا ہوا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بھئی لوگ زیادہ ہوں یا کم ہوں، مقصد یہ ہے اپنا پیغام پہنچانا۔ اور اس صحابی رسول کے نام سے موسوم جو درس قرآن ہے، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اتنے ہی مظلوم ترین بھی صحابی ہیں۔ جتنا مقام اونچا ہے اتنی ہی مظلومیت ہے۔ مظلومیت اس اعتبار سے کہ آپ ان کے کردار کو بیان کرنے لگ جائیں، لوگ کہنے لگ جائیں کہ یہ خارجی ہے۔ آپ ان کے تعریف کو بیان کرنے لگ جائیں تو لوگ کہیں گے غلو کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مقام لفظ صحابیت کے ساتھ مل گیا۔ قرآن پاک نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لفظ رسول بولا تو کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے؟ دیانت، امانت، شجاعت، سخاوت، صداقت، عدالت ضرورت ہے؟ لفظ رسول بولنے سے جب لفظ رسالت آئے گا تو پھر کوئی اعتراض، کوئی اشکال، کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ کائنات کی ہر خصوصیت سمٹ کر لفظ رسالت میں آ، بلکہ اگر یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے نیکی کے لیے، یہ بات کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں نیکی حاصل کرنے کے لیے، لیکن کوئی نیکی اس وقت تک نیکی بن نہیں سکتی جب تک اس نیکی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لفظ رسول بولنے سے
سارے اشکالات رفع ہو گئے، کائنات کی ہر خوبیاں، کائنات کی ہر چیز سمٹ کر کے لفظ رسالت میں آ گئی۔ اسی طرح جب لفظ صحابی بولا تو اس میں بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح لفظ رسالت اور رسول میں کسی چیز کی وضاحت نہیں، اسی طرح صحابیت کا لفظ بولنے سے کسی مقام، مرتبے، صداقت، عدالت، شجاعت کو بیان کرنے کی، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان والے کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صحابی کہتے ہی اس کو ہے جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی۔ اور یاد رکھیں، عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور دنیا سے گئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ نہیں، جب حضور دنیا میں تشریف لائے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب میرے آقا دنیا سے گئے تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ حضور کے آنے سے اب کسی اور نبی نے، جب حضور دنیا میں تھے صحابی بنتے چلے، جب حضور دنیا سے پردہ فرما کے گئے صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ جس طرح نبوت اور رسالت یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، اسی طرح صحابیت بھی کسبی نہیں، وہبی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ کوئی آدمی جتنی مرضی نمازیں پڑھے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، جو کچھ صدقہ خیرات دے، صحابی نہیں بن سکتا۔ کائنات کے سارے اولیاء، سارے کتب، سارے ابدال، سارے متقی مل جائیں، ایک صحابی کے پاؤں سے لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اور یہ صحابہ ہیں کیا؟ یہ دیکھیں دریا بہہ رہا ہو نا، دریا پانی بھرا ہوا ہے، دریا بہہ رہا ہے، ادھر والے لوگوں نے ادھر آنا ہے یا ادھر سے سامان ادھر لے کے آنا ہے، تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کشتی یا اوپر پل کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ پل کی۔ اب رحمت کا دریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس رحمت کے دریا کا کنارہ ایک میرے آقا ہے، دوسرا امت ہے۔ حضور سے لے کر امت کو دینا ہے، کیا چاہیے؟ پل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ یہ دریا کے پل سے ہی سامان ادھر ادھر ہوتا ہے نا۔ اگر پل کے اندر مٹیریل ناقص ہوگا گر جائے گا۔ اور پاکستان کے پل تو ویسے ہی جب تک اچھی طرح نہیں گرتے نئے بنتے نہیں۔ تو پل اچھی طرح مضبوط ہوگا، اس میں مٹیریل ناقص نہیں ہوگا تو جتنا مرضی وزن لے کے گزرے۔ اور جو پل ہے نبوت سے لے کر امت کو دینے والا، اس میں مٹیریل صداقت کا ہے، عدالت کا ہے، حیا کا ہے، شجاعت کا ہے، سیدنا معاویہ کے تدبر اور فہم کا ہے۔ فرمایا یہ اتنا مضبوط مٹیریل ہے کہ اس پل کے رستے سے جو سامان آ رہا ہے، اور یہ دنیا کے دریاؤں کے کنارے پلوں سے لوگ سریا لے کر، سیمنٹ لے کر، بجری لے کر یا اور ساز و سامان لے کر آتے ہیں، لیکن یہ جو رحمت والا دریا کا کنارہ ہے، ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے لے کر جو سامان ادھر امت کو دیا جا رہا ہے وہ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، تعلیم و تعلم ہے۔ یہ نبی سے لے کر امت کو دیا جا رہا ہے اسی پل کے رستے سے، جس کو صحابہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ وہ عظیم جماعت ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کی ایک مثال سے اس کو سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی، اس کے پاس سونا ہیرے جواہرات پڑے ہونا اور ایک ڈبیا میں بند کر کے وہ اس نے صندوق میں رکھے، صندوق کو بھی تالا، اس کو سیف الماری میں رکھا، اس کو بھی تالا، کمرے کو بھی تالا، باہر میں گیٹ کو بھی تالا، اور اس کے بعد کھڑا چوکیدار۔
کیا وہ کھڑا ہے؟ چوکیدار. اب چوکیدار جو کھڑا ہوا ہے اب وہ سونے تک پہنچنے کے لیے چوکیدار کو کیا کریں گے؟ نشانہ بنائیں گے, اس کو ختم کریں گے نا. وہ ہیرے جواہرات کہاں پڑے ہوئے وہاں کے لیے. تو یہ جتنا بھی دنیا کا سامان ہے اس کو چرانے کے لیے, اس تک پہنچنے کے لیے چوکیدار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان حاصل کیا صحابہ. کس نے حاصل کیا؟ صحابہ نے. عقائد و نظریات نبی سے حاصل کیے صحابہ نے. قرآن و سنت آقا علیہ السلام سے حاصل کیا صحابہ نے. دشمن اتنا مکار اور چلاک تھا, اس نے کہا قرآن پہ حملہ نہ کرو, نماز پہ نہ کرو, اور کسی دین کے جز پہ نہ کرو, صحابہ پہ کرو, کیونکہ اللہ کے نبی سے لینے والے صحابہ ہیں. جب صحابہ کی ذات کو زیر بحث لے آؤ گے, ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. دین کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سے ایمان والوں کا ایمان بھی اٹھ جائے گا. تو اس لیے کہ اس کی حفاظت پیٹرول پمپ پہ چوکیدار ہو وہ اپنی جان دے دیتا ہے. بینک کے آگے چوکیدار ہو اپنی جان دینا سعادت سمجھے گا کہ میری نوکری بچ جائے, اندر سے ڈاکہ نہ پڑ جائے. اور اسی طرح ہیرے جواہرات کی حفاظت, وہ صندوق چرانے کے لیے کہاں سے وہ شروع ہوا کہ وہ چوکیدار سے حملہ شروع کیا. اب میرے اور آپ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا ہے صحابہ پہ. کیوں کیا؟ اس لیے اب جتنی حدیث کی کتابیں ہیں نا, کہ کوئی جہاں سے بھی, میں نے اپنے استاد سے حدیث پڑھی, انہوں نے حضرت مدنی سے پڑھی, اس طرح چلتا چلتا ایک سند کا سلسلہ ہے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے درمیان میں واسطہ صحابی کا ہے. کوئی حدیث اس وقت تک حدیث نہیں بنے گی. فضائل ایمان میں پڑھتے ہیں نا حدیثیں, تو اللہ کے نبی سے جس نے سنی یا پڑھی ہے اس کو صحابی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر صحابہ کو درمیان سے زیر بحث لے آئیں, ان پہ اعتراض مشکوک کر دیں, بتاؤ پھر کسی کا ایمان بچے گا؟ پھر وہ صحابہ بالخصوص اب 1.5 لاکھ صحابہ یا 1,24,000 کم و بیش مختلف روایتیں ہیں, ایسے ایسے صحابہ بھی ہیں جن کے نام ہمیں نہیں آتے. کیوں جی؟ بے شمار ایسے صحابہ ہیں ہمیں نہیں ان کے نام آتے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی دشمن نے ان کی توہین کی؟ ان کی نہیں کرتا, ان کو پتا ہے جب میں کروں گا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ جو بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں ان کی توہین کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ, امت کے اندر تعارف زیادہ ہے کہ ان کو زیر بحث لے. اب مجموعی طور پہ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے ایمان کا معیار ہے. ہمارا ایمان ان کے ایمان کے معیار پہ پورا اترے گا. یہ کسوٹی ہے ان کا ایمان ہمارے لیے, اور ان کا یہ ہدف ہے, آئیڈیل ہے صحابہ کا ایمان. ہمیں اپنا ایمان تولنا پرکھنا ہے تو صحابہ کے ایمان والے آئینہ کے سامنے رکھ دیں, اگر تو ان کے مطابق نکل آئے گا تو ٹھیک, ورنہ گئے. تو اب ان تمام صحابہ میں یہ جو کل تاریخ گزری ہے 22 رجب المرجب, اس کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا. یہ حضرت امیر معاویہ نے 19 سال حکومت کی, تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں بھائی معاویہ اتنی جنگیں لڑی آپ نے, اتنے مار کے لڑے ہیں, رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں تمنا یہ تھی کہ اللہ شہادت دے گا تو میں اس پہ چارپائی پہ ہوں تو میری جان نکل جا رہی ہے, میری روح پرواز کرنے جا رہی ہے. تو صحابہ کو آپ فرماتے ہیں میں نے اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہے, میں نے حضور کے یہ بال سنبھال کے رکھے, ناخن سنبھال کے رکھے ہیں. معاویہ کیا کریں؟
فرمایا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں نا تو میرے کفن میں رکھ دے. کیا کر دینا؟ کہا کیوں؟ فرمایا تو آپ کو کیا فائدہ دیں گے؟ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب سارے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میں بھی اٹھوں گا اور میں جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ میرے پاس تلاوت نہیں، میرے پاس ذکر بھی نہیں کرتے تھے، یعنی مجھے اس پہ ناز مان نہیں، ذکر و اذکار، جہاد، تبلیغ، مجھے اس پہ کوئی مان نہیں ہے. میں کہوں گا یہ دیکھ میں تیرے محبوب کے بعد لے کر آیا ہوں، یہ دیکھ میرے پاس تیرے آقا کے ناخن ہیں. تو فرمایا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اللہ سمجھ جائیں گے کہ میرے محبوب سے محبت کتنی، پیار کتنا ہے. حضرت معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ من احبہ نجا ومن ابغضہ فقد ہلک. فرمایا جس نے ان سے محبت کی وہ نجات پا گیا، جس نے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ وہ ہے قیامت والے دن جب اٹھیں گے ان پہ نور ایمان کی چادر ہوگی. نور ایمان کی کیا ہوگی؟ چادر ہوگی. احلم من امتی معاویہ. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا، بردبار، تحمل والا وہ معاویہ. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام کے ساتھ 3 رشتہ داریاں ہیں حضرت معاویہ کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں برادر نسبتی رکھتے ہیں. آج کہا جاتا ہے نا جی خاندان بنو امیہ، یہ ہمارے اسکول کالجز کی کتابیں ہیں نا، تو میں خود پنجاب کالج میں لیکچرار ہوں. یہ پروفیسر لوگ جو ہمارے بیٹھتے ہیں نا تاریخ کے، وہ بڑے اس میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں. تو میں نے ایک ہمارے پروفیسر صاحب تھے یہ مطالعہ پاکستان کی، کہنے لگے سر یہ بنو امیہ جو ہے خاندان، ان کی بڑی عداوت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. تو میں نے اس کو کہا کہ جناب آپ سمجھے نہیں ہیں کہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بنو امیہ خاندان اچھا نہیں ہے. کہتے ایسا ہی لگتا ہے. میں نے کہا یہ آپ کی سوچ کے فرق ہے. مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ آپ بھی بتائیں. کتنی بیٹی ہیں؟ 1 بیٹی کا نکاح میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنی برادری میں کیا. تینوں کا نکاح بنو امیہ میں کیا. کس میں کیا؟ بنو امیہ خاندان میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے ایک بیوی جس کا نام رملہ کنیت ام حبیبہ ہے، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. ان کا نکاح حضور سے ہوا. یہ بنو امیہ خاندان. حضرت علی کا ایک نکاح ہوا بنو امیہ خاندان میں. تو فرمایا کہ جب حضور بیٹیوں کا نکاح، اپنا نکاح خاندان بنو امیہ میں کر رہے ہیں تو خاندان بنو امیہ برا نہیں ہے، برا نہیں ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بڑے بڑے علاقے فتح کیے. بڑے بڑے علاقے. کساریہ ایک شہر ہے، اس کے بازاروں میں جو پولیس گشت کرتی ہے نا ایک دن میں 1 لاکھ. کتنی؟ 1 لاکھ. آپ اندازہ کریں کہ حضرت معاویہ نے جو اتنے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، پھر اس کے مین چوک میں جو بڑی جامع مسجد تعمیر کی اپنے خرچے سے. ہماری لاہور کی بادشاہی مسجد آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوگی، اس سے ڈبل مسجد تعمیر کی. کس لیے؟ اپنے خرچے سے مسلمانوں کی. یہ جو کمیٹیوں میں بچہ پیدا ہو کہتے ہیں نا مولانا نام درج کرواؤ، یہ حضرت معاویہ کے دور میں ہوا. یہ کس نے؟ حضرت یہ محراب بنا ہے حضرت معاویہ نے شروع بنوائے. مسجد پہ مینار بنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت معاویہ
بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اتنی مثالی حکومت کر کے گئے، 19 سال امیر المومنین رہے، اس سے پہلے 20 سال اردن اور شام کے گورنر رہے۔ اللہ کے نبی کے رشتے میں سالے لگتے ہیں، پیغمبر کے سیکٹری ہیں، میرے نبی کے خادم ہیں، اور فرمایا قرآن کے کاتب ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کاتبین قرآن 13 ہیں، چھٹے نمبر پہ حضرت امیر معاویہ، اور خود نہیں درخواست کی کہ میرا نوٹیفکیشن جاری کرو، نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب قرآن کا نوٹیفکیشن میرے اللہ نے جاری کیا ہے۔ جب جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں قرآن لے کر کے، قرآن کہاں ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ کہتے ہیں اس کو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہم نے تختیوں پہ۔ اور جبریل لے کر کے آئے آقا کے پاس، ساتھ فرمایا آقا جان، اللہ فرماتے ہیں وہ جو آپ کا معاویہ بن ابی سفیان ہے نا، اس کو قرآن کی کتابت کے لیے منتخب فرما۔ کتنا بڑا اعزاز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ یہ حضرت معاویہ 19 سال امیر المومنین ہے۔ کتنے سال؟ 19 سال حکومت کی، اور کوئی بندہ، اور پوری جرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ 19 سالوں میں دکھائیں کہ امام حسین یا امام حسن نے کوئی احتجاج کیا ہو، کوئی ایلیگیشن لگائی ہو، کوئی اعتراض کیا ہو کہ ہمیں تو آپ کی یہ بات پسند نہیں، کوئی نہیں کی، کوئی ایک بھی۔ بلکہ ایک موقع ہے حضرت حسین کے پاس بھی آدمی آیا جس نے قرضہ لینا تھا، کہتے ابھی میرا قاصد آتا ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد قاصد آیا، 5 تھیلیاں، ہر تھیلی میں 1,000 درہم ہے۔ وہ قاصد آیا کہاں سے تھا؟ وہ امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے بھیجا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ 19 سال حکومت کی، کتنی امن والی حکومت تھی کہ کہتے ہیں کہ بھی ایسا ہوتا تھا، چوری ڈکیتیوں کا بڑا دورہ تھا۔ جب امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان امیر المومنین بنے نا، کہتے ہیں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو سر سے پاؤں تک زیور سے لاد کر دمشق کی راہ پہ اکیلی کو چلاؤ، میں دیکھوں کون اس کی طرف پہلی آنکھ سے دیکھوں۔ نامثالی حکومت، اتنا پیارا دور حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری حدیث میں عرض کرتا ہوں، فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا کون ہے؟ اتنا بڑا حوصلہ یارو کہ 24 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی کی آخری زندگی جو تھی نا 2 سال، اس میں خادم خاص رہے، عام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی برادری ہے، کیوں جی مولانا، عام نہیں ہے۔ مکے کے چودھری کا بیٹا ہے، سردار کا بیٹا ہے، سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی، مکے کا چودھری، رئیس، سرمایہ دار، سردار کا بیٹا، سردار معاویہ سرداری کو چھوڑ کے میرے نبی کا نوتا اٹھا لیا، میرے نبی کا مصلی اٹھا لیا، میرے پیغمبر کی مسواک اٹھائی۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے یہی نجات ہے، اسی جگہ پہ نجات ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت معاویہ جب کیسا منظر ہوگا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں معاویہ کے ساتھ اختلاف ہے، تو بدبخت کیوں اپنی عاقبت تباہ کر رہا ہے؟ حضرت معاویہ کے بارے میں تو عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، امام بخاری کے استاد ہیں جو، کہ معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا حضرت معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان جہاد میں جاتے ہیں، گرد و غبار اس گھوڑے کے ناک میں جاتی ہے، اس کے نتنوں میں، فرمایا وہ جو میل ہے، میل حضرت معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھے اس کا 1000واں حصہ بھی عمر بن عبدالعزیز نے۔ اتنا مقام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے نیک، متقی، پارسا، نیک خلیفہ تھے، لیکن حضرت معاویہ کے مقابلے اتنا بڑا مقام، کیسا منظر ہوگا؟ نبی کے ساتھ تو کوئی چیز بھی لگ جائے نا باکمال ہو جاتی ہے۔
خاک کے ذرے لگ جائیں، فرمایا وہ بھی کمال والے، پانی میں آٹے میں پانی ڈال کے آٹا نبی کے ہاتھ سے لگ جائے تو پانی خشک نہیں ہوتا۔ نبی کی ہاتھ کی عظمت پوچھنی ہو، انگلی یوں کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یہ ہاتھ اللہ کے نبی نے یوں پھیلائے ہوں گے اور حضرت معاویہ نے پانی ڈالا ہوگا، جب کملی والے نے ہاتھوں کو پانی چہرے پہ پھیرا ہوگا، حضرت معاویہ نے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اور یہ معاویہ کون ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ پیچھے کھڑے ہو کر کہتے ہوں گے ربنا لک الحمد، کہتے ہوں گے کہ نہیں؟ اتنا اعزاز، اتنا مقام حضور نے یوں ہاتھ پھیلائے ہیں تو فرد محبت میں حضرت معاویہ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ ایک دعا یہ بھی دی کہ اللہ اس کو علم عطا فرما، ایک دعا یہ بھی دی اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا، تو بے شمار دعائیں، 12 حدیثیں اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کے لیے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے آج جو بات عرض کرنا چاہ رہا، پھر وقت زیادہ ہو گیا، احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، غسان کا علاقہ، وہاں کی سلطنت کے ایک بادشاہ کا بیٹا آ گیا، اور وہاں پہ جب وہ آیا تو آ کر کے اس نے اللہ کے نبی سے ملا، کہنے لگے جی مدینے سے 6 میل کے فاصلے پہ ایک بستی میں ہمارا ساز و سامان ہے، میں آپ کو تحفے طائف دینا چاہتا ہوں، کسی آدمی کو بھیجو۔ حضرت معاویہ کی عمر اس وقت 24 سال، اور اس وقت ابھی اور کوئی نہیں تھا، صرف حضرت معاویہ ہی موجود تھے۔ حضور نے فرمایا معاویہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اس کے ساتھ۔ حضرت معاویہ چلیں گے، اب جیسے نکلنا، ایک ادھر دروازہ ہو ایک ادھر دروازہ ہو، جوتے ایک طرف پڑے تھے، وہ کہتا جلدی آ جاؤ، تو حضرت معاویہ ننگے پاؤں چل پڑے، ننگے پاؤں نکلے۔ پھر عرب کی گرمی، تپتی ہوئی صحرا، تو پاؤں میں تکلیف شروع ہوئی کہ کہا شہزادے کو مجھے گھوڑے پہ سوار کر دیں۔ اس نے جملہ بولا، کہتا ہے میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، شہزادہ ہوں، تو محمد کا کمی ہے، نوکر ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اچھا گھوڑے پہ سوار نہیں کرتا، اپنا جوتا ہی دے دے۔ پھر اس نے وہی جملے کہے، چلتے رہے، ساتھ جاتے رہے، ساز و سامان دیا، واپس آئے حضور علیہ السلام کے پاس۔ جب واپس پہنچے نا تو حضور نے پوچھا معاویہ کیسا سفر رہا؟ سارا واقعہ سنایا۔ حضور فرماتے ہیں جب اس نے یہ جملے بولے آپ واپس کیوں نہیں پلٹے؟ یا رسول اللہ حکم آپ کا تھا کہ کہیں نافرمانی نہ ہو۔ حضور نے اس وقت فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان۔ بات یہیں پہ بس نہیں ہوئی، ابھی آگے دیکھیں۔ اس واقعے کے عین 35 سال کے بعد اللہ وقت لائے، امیر المومنین خلافت کے تخت پہ تشریف فرما ہوئے حضرت معاویہ، تو فوجیں جا رہی ہیں غسان کے علاقے کی طرف، وہاں گئی، وہاں علاقہ فتح کیا، 4500 قیدی گرفتار ہو گیا۔ سب سے آگے وہی شہزادہ، ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے۔ حضرت معاویہ نے دور سے دیکھا، اپنے تخت سے ایک صحابی کو بلا کر کہا اس کے ہاتھ پاؤں کھول کے میرے پاس لے۔ لایا گیا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ کا بیٹا ہوں غسان کے، میں نے اپنے ابا کو کہا تھا کہ مسلمانوں سے ٹکر نہ لو، لیکن اس نے میری بات نہ مانی، وہ جنگ میں مارا گیا، میں قیدی ہو کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا وہ جو سرکاری پروٹوکول والا شاہی دسترخوان ہے، 1 مہینہ تک اس کی وہاں پہ خدمت کی۔ 1 مہینہ گزرا، 10,000 درہم حضرت معاویہ نے اس کو دی تحفے کے طور پہ، کہا جاؤ آپ کو رہائی۔ کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ بڑا نیک حکمران ہے، کون ہے یہ؟ پاس ایک صحابی کہتے ہیں یہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، ہمارے پیغمبر کے خصوصی صحابی ہیں۔ اس نے لیے وہ پیسے، چل پڑا، تھوڑا سا آگے گیا، پھر واپس آ گیا۔ اللہ نے کہا ہوگا اب کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس کے تو میرے تو محبوب کے قدموں میں جو آیا وہ نہ گیا۔ فرمایا پلٹ کے آ گیا، کہنے لگا آپ کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے، آپ کا تعارف کیا ہے؟
تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں محمد کا کمی ہوں، نوکر ہوں. وہ لگی نا ضرب، وہ وقت یاد دلایا، قدموں میں 10,000 درہم ڈال دی، خود بھی قدموں. کہتا ہے مجھے جلدی سے اپنے آقا کا کلمہ پڑھا. یہ ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کی قدر کرنے کی توفیق، احترام کی توفیق عطا فرمائے. اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے دل میں کسی صحابی کے مقابلے میں، یاد رکھیں صحابہ سے اگر چند ایک صحابہ سے کوئی خطائیں ہوئی بھی ہیں نا، ان خطاؤں کے ساتھ توبہ کا ساتھ پرچہ لف ہوا ہے، ساتھ توبہ. کہ میں کیوں مولانا اگر غلطی ہو جائے ساتھ آدمی توبہ کر لے تو غلطی مر جاتی ہے نا، ختم ہو جاتی ہے. تو صحابہ سے جو خطائیں ہوئی اللہ نے ساتھ توبہ کے، ان کی توبہ قبول کرنے کے ساتھ قرآن میں سرٹیفکیٹ دیے. جب رب نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا، اب 1400 سال کے بعد اگر کوئی کسی صحابی کی تنقیص کرے گا، ان کی شان میں گستاخی بے ادبی کرے گا، تو یاد رکھو صحابہ کرام کے تان و تشنیع کرنے والا قیامت کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے وہاں ہوگا. جنت میں صحابہ کے ساتھ جنت میں جا سکتا. تو اس لیے ہم ہر دم، ہر وقت، ہر حال میں، ہر سانس پہ اپنا تعلق اپنے صحابہ سے بنائیں. قیامت کے دن اللہ حشر صحابہ سے فرما دے. صحابہ کی جماعت یہ وہ عظیم جماعت ہے جن کے جو اس امت کے لیے، امت کے محسن ہے، اللہ کے نبی سے دین لے کر پہنچایا ہے. یہ ہمیں کیا پتا تھا؟ ہمیں کوئی پتا نہیں تھا. تو ایک بات ہے کہ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کے تذکرے بھی کرتا ہے. حضرت معاویہ سے پیار ہے نا صاحب. ایک کام آپ نے کرنا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ اب حضرت معاویہ کو ہم قیامت سے پہلے مل سکتے نہیں ہے. نام معاویہ کو اتنا عام کریں، اتنا عام کریں. کسی کا بچہ پیدا ہو، کوئی آپ سے اگر مشورہ لے لے نا نام کیا رکھنا ہے، تو کیا رکھوائیں گے؟ اس کا نام معاویہ رکھوانا ہے. کیا رکھوائیں گے؟ تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. جب حضرت معاویہ سے محبت الفت ہوگی، جب ہر طرف معاویہ 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 ہوگی، تو حضرت معاویہ کی روح خوش ہوگی. انشاءاللہ قیامت کے دن حضرت معاویہ کہہ دیں گے یہ تو میرا غلام آ رہا. اللہ عمل کی توفیق. یا اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما. اللہ جتنا فکر ساتھیوں نے بزرگوں نے دیا ہے اللہ اس میں برکت ڈال. اللہ اسی طرح قیامت کو آقا علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ جو ہمارے قائدین کارکنان جامع شہادت نوش فرما گئے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. جو ساتھی اسیر ہیں ان کو باعث رہائیاں عطا فرما. اللہ جو قیادت کام کر رہی ہے اللہ ان کی حفاظت فرما. دامن دل سننے اللہ ان کی مدد فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین.